کہ اپنی سیاسی مصروفیت کی وجہ سے میں اس جماعت کے ساتھ بطور مبلغ تو تعاون نہیں کر سکتا، البتہ جماعت کے مرکزی حضرات ذمہ داران کو میں اس بات کی یقین دہانی ضرور کراتا ہوں کہ جب کبھی ضرورت پڑی ختم نبوت کے لیے جان دینے کے لیے، میری ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں بھی ساتھ سمجھتے ہوئے میں آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگلا جملہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کو میں اپنے لیے دوش آخرت سمجھوں گا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے اکابرین میں سے کہ انہوں نے ختم نبوت کا کام اس کام کی اہمیت کے پیش نظر ترجیحی بنیادوں پر کیا ہے۔ تو لہذا کل بھی سید ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ مدرسے میں وہاں بھی اجلاس ہے، اسی طرح انتخابات ہونے ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ دعوت رکھی جائے گی، تو مشورے سے جو بھی طے ہوگا سید جمیل صاحب ہیں، سید سراج صاحب ہیں، ان کو اطلاع کر دی جائے گی۔ تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ پہلا تقاضا ختم نبوت کے کام کو لے کے کہ اس مرتبہ جو ہمارے ضلع ٹنڈو محمد خان میں 7 ستمبر کے حوالے سے ریلی ہونی ہے 2-3 گھنٹوں کی، انشاءاللہ ہم نے بھرپور اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ یہ 50 سالہ ہوگا، ایک پتہ چلے کہ الحمدللہ ختم نبوت کے دیوانے مستانے پروانے اس فیصلے کی یاد میں کس طرح باہر نکلے ہیں، سب سے پہلا تقاضا۔ اور دوسرا تقاضا الحمدللہ پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا کہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے بھی 1-2 دن پہلے سوشل میڈیا پہ قائد سندھ علامہ راشد سومر صاحب کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پر بھی یہ پیغام آیا ہے کہ 3 کانفرنسیں ہمارے یہاں سندھ میں ہونے جا رہی ہیں، 2 کانفرنسیں سندھ میں اور 1 لاہور میں، یعنی ہم سب نے مل کر سب سے پہلے لاہور والی کانفرنس کو بھی کامیاب کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو میر پور خاص میں مفتی محمود رحمہ اللہ کانفرنس ہو رہی ہے اس کو بھی کامیاب کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد شہید اسلام ڈاکٹر خالد محمود سومر صاحب مرحوم رحمہ اللہ ان کی جو ہونے والی ہے اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ عبد الرحمان بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں سے 1 بس تو الحمدللہ ہو چکی ہے، لیکن اگلی بات میں آپ کے علم میں شاید ہوگی یہ بات، یا میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ریمنڈ مرکز کی طرف سے سندھ کا جو وہاں جوڑ ہو رہا ہے اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے، غالباً 9، 10 اور 11۔ تو لہذا جو ہمارے تبلیغی حضرات ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا محنت کر کے اپنے ساتھ جوڑیں۔ تقریباً ہر مسجد کے اندر مقامی طور پہ جماعت ہوتی ہے، امیر ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے، وہاں عمومی جو کام ہوتے ہیں جماعت کے فضائل اعمال گشت سب کچھ ہوتا ہے، ان ساتھیوں کو بھی ہم ذہن سازی کریں، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس بات ان کو بتاتے ہوئے کہ بھئی اس مرتبہ اللہ کی طرف سے ہمیں 2 موقع مل رہے ہیں۔ 6 ستمبر کو ہم جمعے والے دن یہاں سے سفر کریں، ہفتے والے دن مینار پاکستان میں عصر کو یہ کانفرنس شروع ہوگی، رات گئے تک انشاءاللہ دعا بھی کر لیا کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ اجتماع ہو جائے، وہ ختم ہو جانی ہے، اگلا دن ہم آرام کریں گے، اس سے اگلے دن ہم مرکز میں چلے جائیں گے، 2-3 دن ہم وہاں بھی اپنی شرکت کر کے اپنی حاضری لگوا لیں گے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ تو ایک یہ کہ میں اور آپ جمعیت کے ساتھی قائد ملت اسلامیہ کی کال پر، راشد صاحب کی کال پر ہم صرف ہم شرکت کریں۔ دوسری بہترین صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے تبلیغی بھائیوں کو بھی تھوڑا سا ان کی ذہن سازی کر کے کہ درمیان میں صرف 1 دن ہے، آپ بھی چلیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے کہ اس اجتماع میں شرکت ہو جائے گی اور اس اجتماع میں بھی شرکت ہو جائے گی۔ تو کیا خیال ہے سب ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 تقاضے، اور تیسری اور آخری بات کہ یہاں منگل کے منگل ضلع ٹنڈو محمد خان میں جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے بطور مبلغ کے خادم رضاکار ہوں، آنا جانا ہوتا ہے، اپنے اس مدرسے میں بھی آنا جانا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی آپ ساتھی موجود ہیں سب ساتھی نمبر لے لیں، نمبر دے دیں، اپنی مسجد میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گوٹھ میں یا جمعے کے لیے جب آپ انشاءاللہ رابطہ کریں گے یہ خادم حاضر ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت ساتھی آتے ہیں نا باہر سے مقامی سطح پہ، وہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا جان مال وقت لے کے آپ کے پاس آ گئے، گویا کہ ہم مہاجرین بن کے آگے، اب انصار بن کے اگلا کام آپ نے دکھانا ہے۔ تو لہذا مرکز کی طرف سے تشکیل ہو گئی، اور الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بلائیں گے درس کے لیے، بیان کے لیے، جمعے کے لیے، چھوٹے موٹے پروگرام کے لیے، ختم نبوت کی آواز لگانے کے لیے، اور یہ بندہ لبیک نہیں کہے گا، انشاءاللہ ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ تو سب ساتھیوں سے درخواست ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں دائیں بائیں بلی شاکرین ادھر ادھر ان بدبخت قادیانی کے جراثیم ہیں، اور یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے، سحری ان بدبختوں کی کوئی علامت نہیں ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، کولی، بھیل، ان کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی وضع قطع بتاتی ہے کہ یہ کون ہے۔
لیکن قادیانی مرزائی ایسا بدبخت ٹولہ ہے کہ ان کی ظاہری کوئی علامت نہیں، ظاہری کوئی پہچان نہیں، اور یہ اپنی شناخت کراتے بھی نہیں۔ 50 سال سے بھی اگر کہیں کوئی قادیانی رہ رہا ہے تو وہ اپنی اصلیت نہیں بتاتا۔ ہاں کب پتہ چلتا ہے؟ جب آواز لگتی ہے، جب ختم نبوت کا پیغام وہاں پہنچتا ہے، جب مسلمانوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، اپنے مسلمان بتاتے ہیں صحیح وہ جو گھر والا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، صحیح وہ جو دکان والا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کے ضلع ٹنڈو محمد خان میں سیرت النبی چوک پہ اور اسی طرح پیر محلہ پیمس میڈیکل کالج یا ایک پوری ایک قادیانی کی چین پکڑی گئی تو جو اندرون خانہ قادیانی کی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ پیمس میڈیکل کالج میں فزیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا ہوا تھا قادیانی پروفیسر طاہر احمد منیر۔ 2018 سے 2023 9 جنوری کو وہاں کے وی سی اقبال محمد صاحب، ان سے ہماری بات چیت ہوئی، تقریباً 3.5 مہینے تک ہم اس کے پیچھے لگے رہے، اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور انہوں نے اس کو وہاں سے فارغ کیا۔ سیرت النبی چوک پہ جب یہ لاک ڈاؤن لگا تھا، ایک قادیانی جس نے نائی کا پھٹا کھولا ہوا تھا، ساتھ ہی دکان بھی نہیں تھی، پھٹے پرانے کپڑے، کبھی پاؤں میں جوتا کبھی جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن بیک گراؤنڈ یہ کہ 1.5 کروڑ کی کوٹھی کا مالک، ویکو ڈالا ذاتی، ٹنڈو محمد خان میں سول ہسپتال میں 18ویں گریڈ کے اسٹوڈنٹ کی جاب کرتی تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیا بنا ہوا تھا؟ نائی بنا ہوا تھا، ریٹائر فوجی تھا، قادیانی تھا اور قادیانی کی تبلیغ میں لگا ہوا۔ تو فکر کرنے کی بات ہے، آخری بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ وہ قادیانی مرزائی غلط ہونے کے باوجود، جھوٹے ہونے کے باوجود، خسرت دنیا والآخرہ ہونے کے باوجود وہ کس طرح اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ لے کر میدان عمل میں پاگل کتوں کی طرح مسلمانوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، بھئی میں تو مسلمان ہوں، سچے نبی کا ماننے والا ہوں، سچے دین کا ماننے والا ہوں، کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں بنتا؟ تو لہذا یہ سوال لے کر اپنے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دو تقاضے بھی یاد رکھیے گا، ایک ریلی کے اعتبار سے اور دوسرا 7 ستمبر لاہور کی کانفرنس کے اعتبار سے۔ آپ سب ساتھیوں کے میں مشکور ہوں، بڑے حضرات کے بھی جو سامنے تشریف فرمائے ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اپنی اس نشست کے اندر شرکت کا اور آپ سے کچھ باتوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں در نسلوں کو زندگی کے آخری سانس تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت راموس ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اللہ تعالیٰ